بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے غرور کیا اور کہا، میں اس سے اچھا ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، تو اس قابل نہیں کہ یہاں غرور کرے۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، جا، مہلت دی۔ شیطان نے کہا، آپ نے مجھے ملعون کیا، میں بھی ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا۔ ان میں سے اکثر شکر ادا نہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے ان سب کو اور تجھ کو آگ میں بھر دوں گا، یعنی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور حکم دیا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ شیطان حضرت آدم اور ان کی بیوی کو مسلسل بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، اس کے کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ ایک دن حضرت آدم اور اماں حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں بے لباس ہو گئے، وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، ہم نے کہہ دیا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، تم اور حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا۔ اللہ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گر گرا کر مانگی۔ بے شک اللہ بہت رحیم ہے، جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور فرمایا، تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف، اور جو لوگ ہمارے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا میں رہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کی، اور ان کی بہت ساری اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ آپ اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، سچ بولنا، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کے نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار آپ 900 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ میری ویڈیو پسند آئی اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔